أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. جی آگے یہ بھی پڑھ لیں وَلَهُ الْجَوَارِ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان. جی آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. مرجا بہایا، مرجا چلایا بہایا. مرجا یہ مارج، یہ وہی مرجا سے نکلا ہے، مارج ملنے والی، ملایا، ٹھیک ہے نا. لیکن یہاں مرجا بمعنی ارسلا، بہایا چلایا، ٹھیک ہے نا. مرجا کا ترجمہ بہایا یا یہ چلایا، کچھ بھی کر سکتے. البحرین دو دریاؤں کو، ٹھیک ہے نا. بحر صرف بحر ایک دریا کو کہتے ہیں. بحرین تثنیہ کا ہے، دو کے لیے استعمال ہوتا ہے، دو دریاؤں کو. یلتقیان ملتے ہیں دونوں، التقا یلتقی آپس میں ایک دوسرے سے ملنا، تو یلتقیان ملتے ہیں دونوں. بینہما ان دونوں کے درمیان، بین درمیان، ہما دونوں، بینہما دونوں کے درمیان. برزخن ایک آڑ ہے، ٹھیک ہے نا. برزخ آڑ. لا یبغیان نہیں تجاوز کرتے دونوں. بغا یبغی تجاوز کرنا، تثنیہ کا صیغہ ہے. لا یبغیان دونوں تجاوز نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا، آگے نہیں بڑھتے. انہوں نے مفتی سعید نے لکھا ہے زیادتی نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا. معنی یہی ہے، یعنی تجاوز نہیں کرتے، آگے نہیں بڑھتے. فبأی پس کون سی اعلیٰ نعمتوں کو ربکما اپنے رب کی تکذبان جھٹلاؤ گے تم دونوں. یخرجو نکلتے ہیں، خرج یخرجو نکلنا، یخرجو نکلتے ہیں. منہما دونوں سے، من سے ہما دونوں، ٹھیک ہے نا. جیسے بینہما میں ہما دونوں، ہما دونوں، من سے، منہما دونوں سے. ہما ضمیر لوٹ رہی ہے بحرین کی طرف، ٹھیک ہے نا. بحرین دو دریاؤں سے، ٹھیک ہے نا. تو دونوں سے نکلتے ہیں، دونوں سے مراد دو دریا. اللؤلؤ موتی، لولو موتی. والمرجان اور مونگے، ٹھیک ہے نا. مرجان مونگے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ مونگے سمندری میں ایک قسم کا درخت ہے، ٹھیک ہے نا. میں اس کو BBC کی ایک تصویر ہے، میں وہ بھی بھیج دوں گا، شیئر کر دوں گا، ٹھیک ہے نا. وہ بہت اہمیت کا حامل ہے وہ درخت. تو سمندر کے اندر یعنی ایک درخت کا نام ہے مرجان. بعض رنگ برنگی ہوتے ہیں، بعض رنگ برنگی ہوتے. اور میں نے ابھی آج ہی پڑھا کہ پاکستان میں جو ہے سمندر میں اس طرح کی کہ ہے، تو وہ بالکل سیدھے سادے ہوتے ہیں، کوئی رنگ برنگی نہیں ہوتے. لیکن باہر ملکوں میں جو ہے وہ رنگ برنگی ہوتے ہیں. تو آب و ہوا کا فرق بھی اس کی وجہ سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس کے بھی بڑے فائدے ہیں. مرجان مونگے. بعض نے یہ بھی لکھا کہ مونگے مرجان چھوٹی موتی، ٹھیک ہے نا. لیکن زیادہ تر مفسرین نے مونگے لکھے. فبأی پس کون سی اعلیٰ نعمتوں کو ربکما اپنے رب کی تکذبان جھٹلاؤ گے تم دونوں. وَلَهُ اور اس کے لیے، واو اور لام کے لیے، ہو اس کے لیے، ٹھیک ہے نا. وَلَهُ اور اس کے لیے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں وَلَهُ اور اس کی. ہو ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے، کون بتائے گا؟
ایک سمندر کی طرف، جی نہیں وَلَهُ اور اس کی رحمان کی طرف. رحمان کی، وَلَهُ اور اس کی یعنی رحمان کی، ہو ضمیر رحمان کی طرف لوٹ رہی ہے. وَلَهُ اور اس کی الجوار کشتیاں ہیں، اور اسی کی ہی الجوار کشتیاں ہیں. جوار جاریتن کی جمع ہے، ٹھیک ہے نا. جاریتن کشتی، جاریتن کا معنی چلنے والی، تو اس کی جمع جوار کشتیاں، ٹھیک ہے نا، بہت ساری کشتیاں. المنشآت ابری ہوئی، کر سکتے ہیں، جی جہاز بھی کر سکتے ہیں اس کا ترجمہ ہم. خاص کیا مطلب؟ جہاز مطلب جو سمندر میں اب جہاز چلتے ہیں. ہاں صرف جہاز نہیں، سمندری جہاز، سمندری جہاز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. المنشآت، جہاز دونوں کر سکتے ہیں. جی المنشآت ابری ہوئی، ٹھیک ہے نا، مراد بادبان ہے، ٹھیک ہے نا. منشآت کا ترجمہ ابری ہوئی، مراد بادبان ہے. وہ جہازوں میں سمندری جو جہاز ہے یا کشتیاں کہلے، ان میں بادبان بڑے بڑے پردے لگے ہوئے ہوتے تھے، تو اس سے مراد وہ ہیں. فی البحر سمندر میں، دیکھیں اب بحر آ گیا، تو بحر سمندر، ایک ہی سمندر، بحرین دو سمندر، دو دریا، ٹھیک ہے نا. کل اعلام پہاڑوں جیسی، یہ جیسی کا ترجمہ کس لفظ سے یا کس حرف سے ہم کر رہے ہیں؟ کون بتائیں گے؟ جلدی سے بتائیں. کل اعلام پہاڑوں جیسی، یہ جیسی کا ترجمہ کہاں سے کر رہے ہیں؟ کل سے کر رہے ہیں، جی کل سے کر رہے ہیں، کاف سے، کل سے کر رہے ہیں. جی صرف کاف، کل نہیں، صرف کاف، ٹھیک ہے نا. شروع میں جو کاف ہے نا، اس کا معنی ترجمہ تشبیہ کے لیے آتا ہے. کل اعلام جیسے پہاڑوں جیسی. فبأي پس کون سی اعلیٰ نعمتوں کو ربکما اپنے رب کی تکذبان جھٹلاؤ گے تم. کئی آیات تو وہی ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اس کے لیے مشکل نہیں ہے. سلیس ترجمہ سن لے. مرج البحرین یلتقیان، اللہ تعالیٰ نے دو سمندروں کو، دو دریاؤں کو اس طرح چلایا کہ دونوں آپس میں ملتے ہیں. مرج البحرین یلتقیان، مرجا بہایا اس نے، یعنی رحمان نے، یعنی اللہ نے، ٹھیک ہے نا. تو سلیس میں ہم اللہ ہی کہیں گے، یا رحمان بھی کہہ سکتے ہیں. مرج البحرین یلتقیان، رحمان نے دو دریاؤں کو اس طرح چلایا، اس طرح بہایا کہ دونوں آپس میں ملتے ہیں. رحمان نے دو دریاؤں کو اس طرح چلایا کہ دونوں آپس میں ملتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. بینہما برزخ لا یبغیان، پھر بھی ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہے جو حد سے آگے نہیں بڑھتے، جو تجاوز نہیں کرتے. پھر بھی دونوں کے درمیان ایک آڑ ہے جو حد سے آگے نہیں بڑھتے، تجاوز نہیں کرتے. دونوں میں سے کوئی ایک استعمال کر سکتے ہیں، دونوں نہیں، ایک ہی کوئی، دونوں ٹھیک ہے، تجاوز نہیں کرتے یا آگے نہیں بڑھتے. تو دونوں کے درمیان ایک آڑ ہے کہ آگے نہیں بڑھتے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو اب بتلاؤ اے جنوں اور انسو، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان دونوں سے، دونوں سمندروں سے نکلتے ہیں موتی اور مونگے. دونوں دریاؤں سے یا دونوں سمندروں سے نکلتے ہیں موتی اور مونگے. یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان دونوں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور سمندر میں پہاڑوں جیسی ابری ہوئی کشتیاں اسی کی ملکیت میں ہیں. اور سمندروں میں پہاڑوں جیسی ابری ہوئی کشتیاں رحمان کی ہی ملکیت میں ہیں. وَلَهُ اور اس کی ہے، یعنی رحمان کی ہے، رحمان کی یعنی رحمان کی ملکیت میں ہے. رحمان اللہ انہی کا مالک ہے، سمندروں کا مالک بھی اللہ ہے.
وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، سمندروں میں پہاڑوں جیسی ابری ہوئی کشتیاں رحمان کی ہی ملکیت میں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ٹھیک ہو گیا؟ جی اب اس کو سمجھے، اچھا سر۔ اب اس کو سمجھے۔ مرج البحرین یلتقیان، اللہ تعالیٰ فرما رہے میں دو دریاؤں کو میں چلاتا ہوں، دونوں آپس میں ملتے ہیں، ٹھیک ہے نا، دونوں آپس میں ملتے بھی ہیں، لیکن اگلی آیت میں فرما رہے بینہما برزخ لا یبغیان، کہ ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہے، نہیں بھی ملتے، تجاوز نہیں کرتے، نہیں بھی ملتے۔ اوپر والی آیت میں فرما رہے ہیں کہ ملتے ہیں، اور نیچی آیت میں فرما رہے ہیں نہیں بھی ملتے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت کی ایک کرشمہ ہے۔ تو اس قدرت کی ابھی اعلیٰ، یہ جو آگے آیا، آگے اس کے بعد جو ہے نا فبی یہ اعلیٰ، اس اعلیٰ سے بعض مفسرین نے قدرت معنی ترجمہ قدرت کیا ہے، اعلیٰ نعمت نہیں قدرت کیا کہ اللہ تعالیٰ کون کون سی قدرتوں کو جھٹلاؤ گے، قدرت کی جو نظارے ہیں، کس کس قدرت کے نظاروں کو تم انکار کرو گے، کیسی اللہ کی قدرت ہے۔ آپ نے خود بھی مشاہدہ کیا ہوگا یا بعض ویڈیوز میں آپ نے دیکھے ہوں گے، اب دریا ہے، میٹھا پانی ہے، وہ سمندر میں گرتا ہے، سمندر کا پانی کڑوا ہوتا ہے، کارا ہوتا ہے، تو دونوں میٹھا پانی کڑوے پانی میں گر رہا ہے، مل رہا ہے، دونوں آپس میں مل رہے ہیں لیکن مکس نہیں ہو رہے، ٹھیک ہے نا۔ پہلی آیت میں جو فرما رہے ہیں کہ مل رہے ہیں آپس میں، دوسری آیت میں فرما رہے تجاوز نہیں کر رہے، نہیں مل رہے، یعنی مکس نہیں ہو رہے، میٹھا پانی کڑوا پانی مکس نہیں ہو رہا، الگ الگ ہے، ٹھیک ہے نا۔ حالانکہ کوئی دیوار نہیں ہے، آڑ ہے، تو وہ کون سی آڑ ہے؟ وہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ نے ایک آڑ بنا دی ہے۔ بعض میں نے ویڈیوز ایسی دیکھی کہ اس طرف پانی کا رنگ الگ ہے اور اس طرف بالکل پانی کا رنگ آسمانی ہے، اور درمیان میں ایک لکیر سی بنی ہوئی ہے، مکس نہیں ہو رہے آپس میں۔ تو یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ تو اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں غور و فکر کر کے اللہ کو پہچانو اور اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ کس کس نشانیوں کو، قدرت کی نشانیوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ تو یہ معنی ہے، اس کو سمجھ میں آ گیا کہ دو دریا دو آپس میں ملتے ہیں لیکن مکس نہیں ہوتے، میٹھا پانی الگ، کارا پانی الگ۔ جی ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان دونوں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں، یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ موتی زیب و زینت کی چیزیں ہیں، اہل شوق کس طرح استعمال کرتے ہیں ان کو، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے دونوں سے نکلتے ہیں۔ حالانکہ مشہور یہ ہے موتی سمندروں سے نکلتے ہیں، سمندر کارا پانی سے، سمندر سے نکلتے ہیں، مشہور یہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے دونوں سے نکلتے ہیں۔ دریا اور سمندر دونوں سے نکلتے ہیں، یعنی دریا کا پانی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دریا کا پانی سمندر میں گرتا ہے تو دونوں کے آپس کے ملاپ سے یہ موتی پیدا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، موتی نکلتے ہیں۔ تو یہ ہے صحیح۔ حالانکہ مشہور کیا ہے، لوگ کہتے ہیں کیونکہ لوگوں کو ملتے ہی سمندر سے، اس لیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دریا کا پانی دریا میں پیدا ہوتے ہیں تو وہاں سے سمندر میں گر جاتے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے سمندر میں پیدا ہوتے ہیں لیکن دریا کا میٹھا پانی اس میں گرتا ہے کارے پانی میں، تو دونوں کے ملاپ سے یہ پیدا ہوتے ہیں موتی۔ تو دونوں سے، ٹھیک ہے نا، میٹھے اور کارے دونوں سے موتی اور مونگے پیدا ہوتے ہیں، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، تو اس کا انکار نہیں کر سکتے، اس کو جھٹلا نہیں سکتے۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، ایسی بڑی بڑی کشتیاں، ٹھیک ہے نا، ابری بلند و بالا کشتیاں، پہاڑوں جیسی، ٹنوں ان کا وزن ہوتا ہے، اور پھر ایک تو کشتی کا وزن، اور پھر اس پہ جو سامان جو رکھے جاتے ہیں وہ کتنے وزن ہی ہوتے ہیں، تو سمندروں کی پر چل رہے ہیں، ان کے سینے پر چل رہے ہیں، کوئی سمندر آئے چھوٹا سا پتھر ہم ڈال دے وہ سمندر میں ڈوب جائے گا، لیکن بڑی بڑی کشتیاں چل رہے ہیں، تو یہ اللہ کے حکم سے چل رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ سمندر بھی اللہ کے حکم کے تابع ہے، وہ جو کشتیاں بنائے تو انسان نے، لیکن انسان کو صلاحیت کس نے دی؟ دماغ کس نے دی ایسی کشتی تیار کرو؟ تو یہ سب اللہ کی ملکیت ہے، اللہ کی چاہت سے، اللہ کے حکم سے ٹنوں منوں وزنی کشتیاں وہ سمندر کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو رہے تھے، سمندر غرق نہیں کرتا ان کو۔ تو یہ بھی اللہ کی قدرت کی ایک نشانی ہے، یہ بھی اللہ کی تم پر ایک نعمت ہے۔
تو ان کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ لہٰذا اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ. ٹھیک ہو گیا؟ اتنا کافی ہے.